کو مقام، عزت، رفعت اور وہ بلندیاں نصیب فرمائی جو اپنی مثال آپ ہے، اور آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا ایک ایک پہلو قیامت تک کی انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک نے دو باتیں بڑی واضح کہی، ایک تو یہ کہ فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے تعاون علی البر، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ پہلی بات قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو نیکی کے، فلاح کے کام میں ایک دوسرے کی تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں۔ اور دوسرا، اللہ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ تمہارے مسلمان بھائیوں پر دنیا کے کسی کونے میں جب ظلم و ستم ہو رہا ہو، جب ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہو، ان پر کھانا پینا بند کیا جا رہا ہو، تو فرمایا پھر خاموشی کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، تم نے ہر قیمت پر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی ہے، ہر قیمت پر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، جن کو ان کے وطن سے نکالا جا رہا ہو، ان کے دیش سے، ان کے گھروں سے، ان کی زمینوں سے نکالا جا رہا ہو، جن پر ظلم و ستم قائم کیا جا رہا ہو۔ تو اس قرآن پاک نے اس بات کو سختی کے ساتھ کہا کہ فرمایا مسلمان تو وہ ہے جو ظالم کو اس کے ظلم سے روکتا ہے، مظلوم کی مدد کرتا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہی بات ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا نعمت علیہ السلام نے فرمایا امت مسلمہ ایک جسد واحد ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ پوری دنیا کا مسلمان، چاہے وہ عجم کا بسنے والا ہو، عرب کا بسنے والا ہو، ایشیا کا بسنے والا ہو، یورپ اور افریقہ کا بسنے والا ہو، ساری دنیا کے مسلمان، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک جسم کی مثال ہے۔ جسم کے ایک حصے کو جب تکلیف پہنچے تو پورے کا پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ فرمایا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے، اسلام یہ تقاضا کرتا ہے، اور کامل ترین مسلمان وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو سمجھے، اپنے بھائی کی تکلیف کو محسوس کرے، اپنے مسلمان بھائی کو جب کسی مصیبت میں گرفتار دیکھے تو اس کو اس کی مدد کرے۔ یہی فرمایا جب یہ امت بن کے رہے گی پوری دنیا میں، پھر پوری دنیا ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گی۔ آج امت مسلمہ کے زوال کا سبب یہ ہے، یہ امت نہیں رہی، یہ فرقوں میں بٹی، یہ گروہوں میں بٹی، یہ زبان کے اوپر بٹی، علاقے کے اوپر بٹی، یہ عرب اور عجم کے اندر بٹی، یہ افریقہ یورپ کے اندر بٹی، یہ پاکستانی بنے، یہ افغانی بنے، ہندوستانی بنے، مگر یہ مسلمان نہیں بنے، یہ کامل مومن نہیں بنے، یہ کامل مسلمان نہیں بنے۔ یہ پوری امت واحدہ وہ امت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کو امت بنایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم نے جس امت کو اکٹھا کیا تھا، وہ کون سی امت تھی؟ اندازہ تو لگائے، وہ لوگ جو ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے تھے، ایک دوسرے کی گردن کاٹتے تھے، جن کی نسل مختلف، قبیلے مختلف، زبانیں مختلف، علاقے مختلف، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر محنت کی وہ ایک امت بنے، پھر وہ ایک دوسرے کے درد کو ایک دوسرا محسوس کرتا تھا، ایک دوسرے کی تکلیف کو
ایک دوسرا محسوس کرتا تھا. ایک دوسرے پر جب کسی مسلمان بھائی پر کوئی ظلم و ستم کیا جاتا سارے اکٹھے ہوتے تھے. یہ امت واحدہ کا تصور ہے. یہ کس نے دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے مکہ المکرمہ سے نکلنے لگے قبیلہ خزاعج کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا. معاہدہ یہ کیا تھا، فرمایا کہ ان پر اگر کوئی ظلم و ستم کرے گا ہم پر ظلم و ستم تصور کیا جائے گا. ہم ہر حال میں ان کی مدد کو پہنچیں گے، ہم ہر حال میں ان پر مدد کریں گے. اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ النبی آئے، قریش مکہ نے یہ موقع غنیمت جانا اور اس نے اس قبیلے پر حملہ کیا، قبیلے کے لوگوں کو مارا، قبیلے کے لوگوں پر ظلم کیا. یہ خبر جب نبی کریم علیہ السلام کو مدینے پاک میں پہنچی کہ ہمیں اس بنیاد پر مارا گیا ہے، ہم نے مسلمانوں کی حمایت کا اعلان کیا ہے، ہمیں کافروں نے اس بنیاد پر ہم پر ظلم کر رہے ہیں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحادی بنے ہیں، ہم مسلمانوں کے اتحادی بن چکے ہیں، اس لیے ہمیں ہمارے وطن سے نکالنے کی کوشش ہوتی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا میرے صحابہ ہر قیمت پر ہم اس قبیلے کی مدد کو جائیں گے، ہر قیمت پر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم اعلان جنگ کریں گے کفار سے، ہم اعلان جنگ کریں گے قریش مکہ سے. ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم بدلہ نہیں لے لیتے، کیونکہ انہوں نے ان پر تشدد کیا ہے، ان پر ظلم و ستم کیا ہے جنہوں نے ہمارا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا. گرامی قدر میرے نبی علیہ السلام کی یہ سیرت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے آج پوری دنیا کے اندر مسلمان 57 سے زائد اسلامی ملک ہے. 57 سے زائد وہ جو کہتے ہیں کہ ہم با اختیار آزاد ریاستیں ہیں، ان کے اندر بڑے بڑے امیر ملک ہیں جو معاشی اعتبار سے بہت امیر ہیں، جہاں اونٹ کے گڑے میں سونے کے ہار پہنائے جاتے ہیں، جن کے واش روم سونے کے پانی سے دھلے ہوئے ہیں. ایسے ملک بھی شامل ہے جو کہنے کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مگر یاد رکھو وہ حضور علیہ السلام کی اس امت واحدہ کے فرد نہیں ہے جس کا نبی علیہ السلام نے تصور دیا تھا. ایک عرب سے چند میل کے فاصلے پر فلسطین اجڑ گیا، یمن اجڑ گیا، مصر اجڑ گیا، لبنان اجڑ گیا، وہاں بلتے بچے پانی مانگتے ہیں، مگر عرب کے اندر اونٹوں کے گلے میں سونے کے ہار اور اونٹوں کی دوڑ پر سونے کے تاج پہنائے جا رہے ہیں، مگر غزہ کے مظلوم بچوں کے لیے پانی کی بوتل نہیں پہنچائی جاتی، ان کی حمایت کا اعلان نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے کفر کے اتحادی ہیں. نہ یہ اسلام کے اتحادی ہے، نہ مسلمانوں کے اتحادی ہے، نہ یہ اللہ کے قرآن کے حامی ہے، نہ نبی کے فرمان کی حامی ہے. انہیں نہ کچھ اللہ کی توحید سے واسطہ ہے، نہ نبی کی سیرت و رسالت سے واسطہ ہے، اس لیے یہ کفر کے اتحادی ہے. مگر یہ بات یاد رکھو، اللہ کا قرآن یہ بات کہتا ہے، فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے، یہ کبھی بھی تمہارے لیے اچھا نہیں سوچیں گے، یہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن تھے اور مسلمانوں کے دشمن رہیں گے. قطعاً یہ مسلمانوں کے حق میں اچھے نہیں ہو سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اسلام اس بات کا ہمیں جو درس دیتا ہے، نبی کی سیرت طیبہ جو ہمیں درس دیتی ہے، آج ہم تصور تو کریں کہ فلسطین تو سارا اجڑا ہی اجڑا ہے. جو کہتے تھے ہم ہیں بیت المقدس کے پاس وہ کہاں سو گئے؟ وہ جو کہتے تھے ہم اس جگہ کے لیے مر مٹیں گے جس کو وادی انبیاء کہا گیا ہے، نبیوں کی سرزمین کہا گیا ہے، ہم ہرگز اس پر یہودی کے قدم نہیں آنے دیں گے. آج وہ لوگ کہاں ہے؟ آج وہ حکمران کہاں ہے جو کہتے ہیں فقط اتنا کہتے ہیں ہم مذمت کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جی فلسطین کے مسئلے کا حل ہونا چاہیے، وہ حل کیسے ہوگا؟ اس یہودی ملک کا بادشاہ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، میں غزہ کو مٹاؤں گا، فلسطین کو مٹاؤں گا، میں یمن کو مٹاؤں گا، میں گریٹر اسرائیل کا نقشہ قائم کر کے رہوں گا، میں دنیا مجھے شکست نہیں دے سکتی. آج وہ ہم جب یہ بات کہتے تھے کہ
بائیکاٹ کیا جائے، اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ لوگ کہتے تھے بائیکاٹ کرنے سے ہوتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے، بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ بھائی ہوتا یہ ہے کہ آج جب اس یہودی بادشاہ سے پوچھا گیا کہ تو کیا سمجھتا ہے، اس نے کہا پوری دنیا میں یہودی پروڈکٹ کھائی جاتی ہے، پی جاتی ہے، استعمال کی جاتی ہے، آج دنیا مجھے شکست نہیں دے سکتی۔ وہ اس قدر فرعونیت کی زبان میں بولتا ہے کہ تم کیسے کہتے ہو مجھے کوئی شکست دے گا، ہرگز کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ جو اقوام متحدہ جس کو ہمارے مسلمان حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بات حرف آخر ہے، اس نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ 2 ریاستی حل ہوگا۔ اسرائیل نے کہا میں نہیں مانوں گا اس بات کو، میں فلسطین کو مٹا کے، غزہ کو مٹا کے یہاں کما کو ہوں اسرائیل کو قائم کروں گا۔ اور مسلمان فقط منہ تک رہے ہیں، منہ دیکھ رہے ہیں، اپنے بیان کی حد تک، اپنے بیان کی حد تک منہ تک رہے ہیں۔ اور اگر آج کاش اسلام کی حکومت ہوتی، مسلمانوں کی حکومت ہوتی، وہ مسلمان کہ مدینے کے بازار میں ایک یہودی نے ایک مسلمان عورت کے سر سے دوپٹہ کھینچا تھا، میرے پاک نبی علیہ السلام کے صحابہ کو جب اس بات کا علم ہوا وہ اس بات کی طرف دوڑے کہ اس نے کیوں کھینچا ہے۔ وہ مدینے میں گئے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں اپنی بیٹیوں کے دوپٹوں کی عزت کو بچانا ہوگا، یہاں تک کہ ہمیں جنگ بھی کرنی پڑی ہم ہر قیمت پر جنگ کریں گے۔ ہمیں مدینے کے بازار سے یہودیوں کو نکالنا پڑا، ہم نکالیں گے، ہم ہر اس کو اس مدینے کے بازار سے نکال دیں گے جو مسلمان عورت کے سر سے دوپٹہ کھینچے گا۔ آج بتاؤ تو صحیح، مسلمان بیٹیوں کے ساتھ ظلم و ستم جو روا رکھا گیا ہے یہ ایک لمبی داستان ہے، یہ صرف ایک غزہ کی داستان نہیں ہے، یہ افغانستان کی بھی داستان ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں افغانستان میں جب امریکہ اترا تھا اس نے کیا وہاں اس نے ایسے بم نہیں چلائے کہ جس کی ہڈیاں بھی گل گئی تھی؟ جب وہ عراق کے اندر اترا وہاں اس نے عورتوں کے ساتھ اس کی فوج نے زنا نہیں کیے، اس نے وہاں کنٹینروں میں بند کر کے لوگوں کو تضاد ڈال کے چلایا گیا۔ آج پھر بھی کہتے ہیں ہمارے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، اس نے برما کے اندر زندہ لوگوں کو بھون کر کباب بنا کے کھائے گئے اور ہماری جوان مسلمان بیٹیوں کے پستانوں پر رقص کرتے رہے۔ برما کے اندر یہ ہوتا رہا، برما کے اندر یہ ہوتا رہا کہ نومولود بچوں کو سیخوں پر چڑھا کر ان کے کباب بنا کے وہ کھاتے رہے۔ یہ برما کے اندر ہوتا رہا ہے۔ بوسنیا اور چیچینیا کے اندر ایک ہی میدان میں کھڑا کر کے لاکھوں مسلمانوں کو مارا گیا۔ یہ کس نے مارا تھا؟ یہ مارنے والے مسلمان نہیں تھے، یہ کوئی رشیا تھا، کوئی تبت تھا، کوئی امریکہ تھا، یہ سارے کے سارے کافر تھے، ان میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ مرنے والے کون تھے؟ مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، لا الہ الا اللہ کا دم بھرنے والے تھے، وہ تھے جو یہ کہتے تھے ہم لا الہ الا اللہ والے ہیں۔ جس نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، اس کے ملک کو اجاڑا گیا، اس کی ریاست کو اجاڑا گیا، اس کے لوگوں کو مارا گیا۔ کشمیر کے اندر کیا آج بھی نوجوانوں کو نہیں مارا جا رہا؟ کیا آج بھی ہماری بیٹیوں سے عصمت دری نہیں ہو رہی؟ کیا ہندوستان کے اندر آج بھی مسلمان یہ پہلے پوچھتا ہے کہ اپنی مسجد میں کیا اذان پڑھوں کہ نہ پڑھوں؟ کیا ایک بنیے سے پوچھتا ہے کیا تجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی اگر میں اونچی اذان پڑھ لوں؟ ہائے متائے کارواں، یہ اس کارواں کو کیا ہوا؟ یہ کارواں اس بے دردی سے لوٹا ہے، اس مسلمانوں کی غیرت اتنی بے دردی سے روانہ ہو گئی ہے کہ آج مسلمان کافر کی رضامندی کے لیے کافر سے پوچھتا ہے کہ میں یہ کروں کہ نہ کروں۔ ایک وقت تھا پوری دنیا کا کفر مسلمانوں سے پوچھتا تھا کہ ہمیں اجازت ہے تمہاری ریاست میں رہ جائیں۔ میرے پاک عمر نے فرمایا تھا اگر مسلمانوں کی ریاست میں رہنا ہے تمہیں جزیہ دینا پڑے گا، اگر میری ریاست میں رہنا ہے، اگر تم چاہتے ہو تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری عزت محفوظ رہے پھر اس کے لیے تمہیں ہدیہ ادا کرنا پڑے گا، جزیہ دینا پڑے گا۔ ہماری مسلمان فوج تیری حفاظت کرے گی، اس کے بدلے میں ہم تم سے پیسے لیں گے اگر تمہیں ہماری ریاست میں رہنا ہے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم غیروں سے پوچھتے ہیں
ہم کس طرح کا دین پیش کریں، ہم غیروں سے پوچھ کے ہم جناب غزہ کی مدد کریں کہ نہ کریں؟ انہوں نے کہا نہیں کرنی، ہم نہیں کریں گے، ہم فلسطین نہیں جانا، فلسطین کا نام نہیں لینا، فلسطین کا پرچم نہیں لہرانا، ہم نہیں لہرائیں گے۔ بھائی کس لیے؟ اس لیے کہ کسی طریقے سے امریکہ راضی ہو جائے، کافر راضی ہو جائے، یورپ راضی ہو جائے، ہمیں اجازت دے دے، ہمیں چند ڈالر دے دے، ہمیں چند ریال دے دے۔ مگر یاد رکھو یہ غیرت ایمانی نہ ریال سے آتی ہے، نہ ڈالر سے آتی ہے، نہ سونے چاندی سے آتی ہے۔ غیرت ایمانی جب آتی ہے، مسلمان جو بدر میں گئے ان کے پاس نہ ڈالر تھے، نہ سونا تھا، نہ چاندی تھا۔ مسلمان احد میں گئے، مسلمان حنین میں گئے، مسلمان غزوہ خندق میں گئے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے۔ میرے پاک نبی نے دو باندھے ہوئے تھے، جو کہتے ہیں کہ معاشیت جو ہے جب تک حالات ملک کے ٹھیک نہ ہو جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس کا مطلب تو یہ تھا کہ مدینے میں صحابہ تو غریب تھے، بغیر صحابہ تو وہ تھے جن کے بدن پہ پورے کپڑے بھی نہیں تھے، صحابہ تو وہ تھے جن کے بچے بھوکے تھے، صحابہ تو وہ تھے خندق کھود کے پیٹ میں پتھر باندھا ہوا تھا، پیٹ بھر کے روٹی نہیں تھی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے کہ دیکھو حالات تو ٹھیک نہیں ہے، سربراہ تو حضور تھے نا، حضور کہتے سر حالات ٹھیک نہیں ہے، ابھی جنگ نہیں کرتے، لہذا ہم ان سے کہتے ہیں کچھ دن کے لیے جنگ روک لیں۔ نہیں، میرے پاک نبی نے فرمایا ہم ہر حال میں کافروں سے لڑیں گے۔ اور میرے نبی کے غلاموں نے یہ مشورہ نہیں دیا، میرے نبی کے صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہم بھوکے ہیں، ہم پیاسے ہیں، ہم کیسے لڑیں گے؟ میرے پاک نبی کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم غیرت و حمیت والے ہیں، ہم تیرے غلام ہیں، ہم بھوکے رہ لیں گے مگر ہم کفر کے تابع نہیں رہیں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم اس سے لڑیں گے، اپنی غیرت کا حمیت کا سودا نہیں کریں گے۔ اور صحابہ نے نہیں کیا۔ جب تک مسلمان غیرت و حمیت کے ساتھ تلوار اٹھا کے رہا، عزت کے ساتھ رہا، وقار کے ساتھ رہا۔ حضرت پاک سیدنا ابو بکر صدیق پاک نے بات کہی تھی مسلمان کی عزت اس کی تلوار میں ہے۔ کہا جب تک یہ جہاد کرتا رہے گا، لڑتا رہے گا، فرمایا اس کو اللہ عزت دیتا رہے گا۔ جب تلوار گرا دے گا یہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ آج اگر امریکہ سے دنیا ڈرتا ہے کس لیے؟ اس لیے بھی یہ جنگ لگا دے گا۔ حقیقت یہ ہے اس لیے امریکہ سے دنیا ڈرتا، اس لیے کہ وہ دوسری بات ہی نہیں کرتا، وہ کہتا میری بات مانو ورنہ بم گراؤں گا، ورنہ تیرے ساتھ جنگ کروں گا۔ کاش کے مسلمان ہوتے وہ اٹھ کے کہتے تو جنگ کرے نہ کرے ہم ہر حال میں تیرے ساتھ جنگ کریں گے، ہم ہر قیمت پر تیرے ساتھ لڑیں گے۔ اسرائیل کو کسی مسلمان ملک نے یہ بات کیوں نہیں کہی کہ تو غزہ سے محاصرہ ہٹا، فلسطین لوگوں کو رہا کر، اگر نہیں کرے گا دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے۔ مگر کسی کے اندر اتنی غیرت و جرأت نہیں، اس لیے کہ خرد نے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جب دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ مسلمانوں کی غیرت کا جنازہ اس دن نکالا تھا جس نے ان کی ہاتھوں سے تلوار رکھ کر اور قرآن سے دور کر دیا تھا، اور تلوار کو ان کے ہاتھوں سے گرا دیا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں انگریزی کی کتاب دے دی تھی، کہا تو انگریزی پڑھ، تو میری انگریزی پڑھے گا تجھے یہ درس ملے گا کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، امن کی بات کرے گا تو امن کی ڈگڈگی بجائے گا، اور سارا کفر پوری دنیا اسلام کو لتاڑ کے رکھ دے گا، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دے گا۔ تو امن کی بات کرے گا، کیونکہ اگر تو رب کے قرآن کو پڑھتا رہا تو اللہ کا قرآن تو شروع یہاں سے ہوتا ہے۔ سورہ انفال تو یہی سے بات شروع کرتی ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ وہیں پہ کاٹ کے رکھ دو، ان کافروں کو جہاں ملو وہیں پہ کاٹ کے رکھ دو، ان کے ساتھ لڑو، ہر اعتبار سے لڑو، ان کے ساتھ مشرق کی جانب سے، مغرب کی جانب سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرح جس طرح ہو سکتا ہے مسلمانوں کو حکم دیا، ہر طرح ہر اسباب کے ساتھ ان مسلمان کافروں کے ساتھ لڑا جائے، اور اس وقت تک لڑا جائے جب تک یہ توبہ نہیں کر دیتے یا ہتھیار نہیں پھینک دیتے۔ اسلام تو وہ باتیں کرتا ہے میرے بھائی کہ کافروں سے اس وقت تک لڑو، یا تو وہ پیچھے چلے جائیں
باہر پھینک دے، یہ اعلان کر دے کہ آج کے بعد ہم کسی مسلمان سے نہیں لڑنا چاہتے، ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہم پہ ظلم بند کیا جائے۔ اسلام یہ دو ہی راستے دیتا ہے، تیسرا کوئی اللہ کا قرآن راستہ نہیں دیتا۔ مگر متاع کارواں سے احساس ضیاء جاتا رہا، بات اتنی سی ہے کہ کون یہ جرأت کرے کہ اسے پوری دنیا پر جو حکمران بٹھائے ہیں وہ ان کی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہیں، قرآن کا قرآن پڑھے نہیں ہے معذرت کے ساتھ، ان کی نسلیں اور بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، ان کی جائیدادیں ان کے ملکوں میں ہیں، وہ کس طرح ان کو کہیں، کس طرح وہ جرأت کرے؟ کیوں؟ ان کی غیرت و حمیت ختم کر دی ہے۔ تمہارے ایک چھوٹے سے عہدے سے لے کر بڑے سے بڑے عہدے پر بیٹھنے والا جو فرد ہے وہ قرآن اور سنت کا حامی ہے، مگر انگریز کے قانون کا وفادار ہے، وہ یہودی کے قانون کا وفادار ہے، اس کے نزدیک اللہ کے قرآن سے زیادہ یہودی کے بنائے ہوئے قانون کی اہمیت ہے۔ اگر نہیں تو میں اس وطن عزیز کے اندر سینکڑوں فیصلے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ جب جج صاحب کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان یہ کہتا ہے، تیرا جو قانون ہے یہ ٹکراتا ہے، اس نے یہ کہہ کر قرآن اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا کہ قرآن جو کہتا ہے کہتا ہوگا، مگر ہم تو اس کو مانتے ہیں جو قانون بنا ہوا ہے۔ اب بتاؤ صحیح ان کا ایمان کہاں پہ تھا؟ مگر اسلام جو تصور دیتا ہے، ایک بات میں آپ کے لیے بتا دوں، پوری دنیا میں جو یہودی قوم ہے اس کا کوئی قانون نہیں ہے، اس کی تحقیق کریں، ریاست یہودیت نے اپنا کوئی قانون باقاعدہ اسمبلی سے منظور نہیں کرایا ہوا، اس لیے پوری دنیا میں یہودی جہاں بھی ہے وہ یہودی ہے۔ عیسائی یہ امریکن عیسائی ہے، یہ اسپین کا عیسائی ہے، یہ فلاں کا عیسائی ہے، یہ فلاں، کیونکہ یورپ کے اندر بھی مسلم دنیا کے اندر، مگر یہودی نے اپنی اسمبلیوں سے کوئی قانون نہیں پاس کیا، وہ اس بات پہ کام کر رہا ہے کہ ورلڈ آرڈر میں قائم کروں گا دنیا میں، اس دجال کے ہموار، اس جو قرب قیامت دجال آئے گا، وہ اس بات پہ یقین رکھ کے اس کے لیے لڑ رہا ہے دنیا سے کہ وہ آئے گا، ہم پوری دنیا پر یہودیت کا نظام قائم کریں گے۔ مگر بدقسمتی تو یہ ہے کہ جس ملک میں اور آپ بیٹھے یہ آزاد ضرور ہے، مسلمان ہے، اسلامی ہے، ہم سب کچھ مانتے ہیں، مگر جو اسلام کی غیرت کے ساتھ بات کرتا ہے وہ جیل میں ضرور جاتا ہے، جو اسلام کو غیرت و حمیت کے ساتھ پیش کرتا ہے اس کے خلاف یہاں کے بسنے والے لوگ ضرور ہوتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا کچھ ہو رہا ہے تیرے ملک کے ساتھ؟ تو کیا سمجھتا ہے تیرے نوجوان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ پوری دنیا میں مسلمان، اس سے زیادہ اس کی ذلت کیا ہوگی کہ طاقتور ملک کے اوپر اسرائیل بمباری کرے اور وہ جواب نہیں بیچارہ دے سکتا، وہ صرف ایک کانفرنس کر سکتا ہے، صرف اتنی اہمیت ہے۔ ہم اس بات پہ صرف راضی ہیں اور راضا ہیں کہ فلاں اٹھ گیا کچھ نہیں ہوگا، مگر یاد رکھو کفر سارے کا سارا اکٹھا ہے اپنے مشن کے لیے، تقسیم ہے تو مسلمان تقسیم ہے، اپنے مشن اور نظریے سے ہٹا ہے تو مسلمان ہٹا ہے۔ تیرے وطن کے نوجوانوں کو اس کے لاجواب دکھایا جا رہا ہے، ان کے ذہن سازیاں یہ کی جا رہی ہیں۔ سن 51 کے اندر ایک بات کہی تھی کہنے والے نے، اس نے کہا اس پاکستان کو میں اپنی ثقافت کے ساتھ تباہ کر کے رکھ دوں گی۔ 50-60 سال کے نوجوان بزرگ اس بات کو جانتے ہیں۔ اندرا گاندھی نے یہ بات کی ہی، اس نے کہا اس پاکستان کو میں بیوقوف نہیں ہوں
میں اس پر آٹم چلا کے اس کے تباہ کروں گی، میں اس کو اپنے کلچر اور ثقافت کے زور پر تباہ کر کے رکھ دوں گی۔ آج مانے نہ مانے بیٹی میری ہے، لباس وہ ہندوستانی پہننا پسند کرتی ہے۔ ایسا نہیں، ایسا ہی ہے۔ شادی مسلمان کی ہے، طریقہ کس کا ہے؟ جو اس کے ڈراموں میں اس نے دیکھا ہے، جو ہندوستان کی فلموں میں دیکھا ہے، اس کے مطابق شادیاں نہیں ہو رہی۔ اسلام میں شادی تو 3 چیزیں ہیں، کلھا للہ۔ چوتھی چیز ہی کوئی نہیں اسلام کے اندر۔ اسلامی شادی میں تو کیا ہے؟ ایک نکاح ہے، ایجاب و قبول ہے، حق مہر کا مختص ہونا ہے، 2 گواہ ہے، اور چھوارے تقسیم کرنا ہے۔ اللہ نے توفیق دی ہے، ولیمہ کر دو۔ بھائی اسلام کی شادی میں اتنا کچھ ہی ہے کہ لڑکی اور لڑکی کا نکاح ہے۔ نکاح میں کیا ہے؟ نکاح میں 3-4 چیزیں ہیں، ایجاب و قبول، 2 گواہ، حق مہر اور چھوارے تقسیم کرو۔ اور توفیق ہے لڑکے کے پاس، وہ اگلے دن ولیمہ کر دے، اور ولیمہ بھی 10,000 بندوں کا نہیں، وہ اپنے گھر کے 4 لوگوں کو بھی کھانا کھلا دے، یہ اس کا ولیمہ ہے۔ ولیمے کا تصور یہ ہے اسلام کے اندر۔ اب بتا، شادی میری ہے، کیا ساری کی ساری کاپی ہندوستان کی نہیں؟ کیا تیری بیٹی کو یہ نہیں سکھایا جا رہا؟ ایک زمانے میں اگر بیٹیاں حاملہ ہوتی تھی، وہ اپنے میکے نہیں جاتی تھی، اس لیے کہ میرے ماں باپ کیا کہیں گے، میرے بھائی کیا کہیں گے۔ آج تیری بیٹی کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آج رات وہ حاملہ ہو چکی ہے، آج 1 مہینہ ہو گیا ہے، آج 6 مہینے ہو گئے ہیں، آج اس کو بچہ پیدا ہوگا، اب آج اس کی گود بھرائی ہو رہی۔ یہ ساری چیزیں کدھر سے آئی ہیں؟ اور یہ صرف ابھی سوشل میڈیا کی زینت نہیں ہے، کوئی مانے نہ مانے، جس کے پاس بھی 4 ٹکے ہیں ہر وہ فرض کر رہا ہے۔ جس کے پاس بھی 4 ٹکے ہیں، ماں سوا چند افراد کے گنے چنے انگلیوں پہ گن لیا 5 سال۔ میں ایسے لوگ بھی دکھاتا ہوں جنہوں نے پوری زندگی چلے پہ لگائی ہے، تبلیغ پہ لگائی ہے، گھر کے اندر سارا کچھ ہندو طریقے پہ ہوتا ہے۔ پوچھا گیا بھائی داڑھی ہے، چلنا، بسترا، کہتا مجبور ہوں، اولاد مانتی نہیں ہے۔ بیٹا میرا ہے، گانے انڈیا کے گاتا ہے۔ بیٹا میرا ہے، سر کے بال ہندوستانی ایکٹر کی طرح کٹا کے رکھتا ہے۔ مانو یا نہ مانو، اس نے 51-50 کی دہائی میں یہ بات کہی تھی۔ 50-60 سال کے اندر کیا تیرے ملک کو اس نے اپنی ثقافت کے ساتھ تباہ کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں کیا تو بتاؤ، اس نے اپنی ثقافت کے ساتھ تباہ کیا کہ نہیں کیا؟ یہ لو میرج، کوڈ میرج کے کہاں سے آیا ہے؟ یونیورسٹی کا کو کلاس سسٹم کہاں سے آیا؟ یہ کہاں سے آیا؟ لڑکی اور لڑکے اکٹھے پڑھیں گے تو زیادہ پڑھیں گے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اسلام سے نہیں آیا ہے، قرآن سے نہیں آیا ہے، احادیث سے نہیں آیا، اصحاب سے نہیں آیا، تبع تابعین سے نہیں آیا، مگر ظلم یہ ہے اس کے خلاف بولنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں کرتا۔ تو کرتا ہے؟ بولو، ہر 1.5 گز کا بندہ بات کرے گا میلاد پہ، نبی کے علم غیب پہ، نبی کے نور و بشر پہ۔ میں کہتا ہوں یہ ساری باتیں چھوڑ، کوئی اتنی ضرورت کرے گا، کوئی یہ کہے گا کہ جو نظام تعلیم ہے یہ کفر کا ہے، میں بھی پڑھا رہا ہوں مگر میں یہ سمجھ کے پڑھاتا ہوں یہ واقعہ کفر کا ہے، کہتے نا مولوی شدت پسند ہے، مولوی بیکار ہو گیا ہے، مولوی کی عقل ماری گئی ہے۔ دیکھو نبی پاک نے کہا ہے علم حاصل کرو۔ آخری بات 3 سن لیں، وقت زیادہ ہے، سن لیں گے۔ ایک حدیث کا معنی بدلا ہے، یہ چند لوگ ہی سن لیں، 2 کا بدلا ہے، 1 کا ہی سن لیں، اور مولویوں نے بدلا ہے۔ کنہوں نے؟ بولو، علماء نے اور مشائخ نے نہیں بدلا، یہ بدلا یہ 1 صدی کے
پہلے کیا حدیث پاک میں کا جو مفہوم کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر العلم کیا ہے؟ اچھا بڑی توجہ کرے جی، وہ کہتے ہیں سکول والا علم علم ہے، یہ نہیں گل منیا بھی علم ہے علم، میں گل ہے چلو میں گل آخی نا بھی علم، جڑا علم پڑھے پھر عالم ہونا چاہیے بولا بولو، جڑا علم پڑھے 16 سال ہے 18 سال ہے، اگر جڑی حدیث پیش کرتے نے اگر اس کو مراد علم ہے پھر علم پڑھنے والے نو عالم ہونا چاہیے نا، وہ علم پڑھ کے عالم کیوں نہیں ہوگا؟ قرآن و سنت کا علم پڑھ کے بندہ عالم کو آتا ہے کہ نہیں کو آتا ہے؟ قرآن و سنت کا علم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس علم تو مراد انگریز کا علم نہیں سی جو حضور نے فرمایا، اس علم تو مراد اللہ دے قرآن محمد دے فرمان کا علم سی۔ اگلی گل سن، جڑا علم ویلی مطلب سارا اسی بھی جانتے نہیں ہیں، سارے ماحول ایسا سہتے ساری پڑھا رہے ہیں، جڑا علم ہر سال بعد بدل جائے وہ ناقص ہے یا کامل ہے؟ بولو، تو جڑا خود ایک علم ناقص ہے وہ بندے کو کامل کر دے گا؟ بولو، وہ بندے کو کامل کرے گا؟ بدھو کامل سمجھ، جڑا علم خود ناقص ہے، ایک کندی سازش ہوئی انہیں کہا جڑا اے علم پڑھے گا بندہ وہی ہے جڑا قرآن کی حدیث پڑھ گیا وہ تک مولوی رہ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہویا جڑا علم خود ناقص ہے وہ پڑھ والا کل کوئی کامل ہو سکتا؟ علم وہی ہے کامل ہے جڑا علم خود کامل ہے، اور خود کامل کیڑا ہے؟ رب دا قرآن ہے، اللہ دے قرآن دا علم کامل ہے، جڑا کدی بدلدا جڑا پڑھن والے کو بدلتا ہے، خود بدلتا خود بدلتا، جڑا وہ پڑھے گا وہ بدلے گا، وہ اپنے پڑھن والے کو بدلتا ہے، تو جڑا پڑھن والے کو بدل دے وہ علم کامل ہوتا ہے۔ دوسری گل، پیر کہڑا کامل سی آخری ہے؟ جڑا مرید نو انہوں کہنا پیر کامل ہے، تو جڑا پیر صاحب مرید نو ویکھ کے بدل جائے، گل سمجھے میں سمجھانا چاہنا تھوڑے پلے پوے، اس کا مطلب ہویا کہ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان کامل علم ہے، جب انہوں پڑھتا ہے وہ بندہ بدلتا ہے، کدی قرآن و سنت بدل سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہویا کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم حاصل کرو ہر مسلمان تے فرض ہے، وہ اے بی سی کا علم نہیں، وہ علم ہے رب دے قرآن دا محمد دے فرمان دا، ہے یہ سمجھ؟ پھر علم خاص ہوتا ہے، آج جڑا علم نہیں پھر نہیں عام ہے، العلم الف لام ہن کہڑا بندہ نہ تواڈے کوئی جانے نہ بنا اسکولی ایک دو بیٹھا ہوئے شاید جانے بھی جڑے گل تے الف لام آ جائے وہ کی ہو جاتی ہے؟ خاص ہے۔ اور حدیث کے اندر کلا علم نہیں العلم ہے، الف لام داخل ہے، الحمد تے الف لام داخل ہوئی تو کی بڑھیا ہے؟ الحمد بڑھیا ہے، یہ سب طریقہ ناول ہے، اس لیے العلم جڑی گل ہے نا کہ کلا علم نہیں، یہ ایک یہودی ایڈا چلاک سی انہیں مولویوں کو اور ترجمہ کرایا، انہیں کہا میں بھی وچ داخل ہوا بھی یہو جہاں ترجمہ کر دیو کہ میرا سوٹا بھی وچ اس تو مراد میرا علم بھی ہوئے، اور وہی گل مجموعہ میں کیا جی اس تو مراد تو جی سارے علم ہے جی، مگر اس تو مراد سارا علم نہیں، جو اللہ دے نبی نے فرمایا العلم کا مطلب ہے خاص، اور خاص صرف قرآن دا علم ہے، خاص وہ ہوتا ہے کہ جن دے ورگا دوجا کوئی نہ ہو، خاص وہی ہوتا ہے نا، علم خاص وہ ہوتا ہے جن دے ورگا دوجا علم ہے کوئی نہ ہوئے، مطلب یہ ہویا کہ رب دے قرآن دا علم ہی خاص ہے،
جندے ورگا قیامت تک دوسرا علم آ سکتا نہیں. کیا سمجھے چاہے اس باروں حضرات ہمیں توجہ دینی ہوگی اس طرف کہ ہمیں قرآن و سنت کے علم کو کے قریب اپنے بچوں کو کرنا ہوگا. یہیں سے ساری چیزیں اخذ ہو. یہ تو مسلمانوں کی متاع کارواں سے احساس سے یہاں جاتا رہا. کیا ثابت کیتا جی سارا یہودی ایجاد کیتا ہے, مسلمانہ بڑھائیں کچھ نہیں. مسلمان تو جناب شائستہ نہیں پیدا ہے, کیوں نہیں ہوئے؟ دوجی صدی جنہیں مسلمان سن کون سن؟ ابن الہاشم رازی. اور دوسری صدی ہجری سائنسدان جنہیں پیدا ہوئے سارے دے سارے کون سن؟ اور او مسلمان جڑے سن او انگریز دی یونیورسٹی پڑھ کے نہیں آئے سن, او محمد دا دین پڑھ کے آئے سن. کبھی تاریخ پڑھیا ہے, وہ سارے دے سارے رسول اللہ دا دین پڑھیا سی. انہیں اکثریت حضرت امام جعفر صادق دے شاگرد سن. ہاں جی, جنہ ریاضی ایجاد کی تھی جنہ الجبر, انہیں سارے رب دے قرآن تو پڑھ کے وہ سارے سائنسدان پڑھے. یہ تو یہودی نے چال چلی انہیں کیا مسلمانہ کا کیتے ہی کچھ نہیں, سارا کیتے ہی آسان دنیا ایجاد ہی آسان کیتی ہے. یہ چال چلی تو سارا سارے مسلمان بچے کو پڑھا چھڈیا. انہیں کہا تہاڈیاں مسلمانہ کا کیتے ہی کچھ نہیں, ماں سوا چنگا لڑن تو. انہوں نے کسی سمجھایا کوئی نہیں, مولوی یہ تکلیف کیتی کوئی نہ کہ وہ دستہ نہ بھئی تاریخ ٹھیک کرو, ایسی گل نہیں. انگریز یہودی اج آیا ہے, اسلام سب تو پہلے آیا ہے, اسلام جو ساری گلاں ہیں نے, اسلام ہی سب تو اعلیٰ ہے. اللہ پاک